الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فون کیا؟ ہاں آج اصل میں مائک لگا کے کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے کنفرم کرنا ہے کہ آواز آپ لوگوں تک ٹھیک آ رہی ہے۔ مجھے لکھ کے بتائیے گا۔ تو جی شیخ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، بسم اللہ۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ یہ بات کی جائے، ایک عورت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے اس کے اعمال وجود پا رہے ہوں، خاص طور پر پردہ۔ اور عورت کو ہم آخر کیوں اس کلچر کی جو جکڑ ہے اور اس نے جو دبایا ہوا ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے جڑے، اور وہ جو بڑے انسانی تخلیق کے مقاصد ہیں، جو ایک بڑے مقصد سے جڑے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اس سے ایک عورت جو ہے وہ اس کو رہنمائی اس کی روشنی کے اندر وہ لے۔ ہانی آپ کا کوئی ایشو ہوگا؟ آواز تو میرا خیال ہے آ رہی ہے سب کو۔ مجھے ایک دفعہ پھر کلیئر مجھے کر دیں لکھ کے، اگر آواز آ رہی ہے تو۔ اچھا، تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور مسلسل اس کے اوپر فیس بک پر بھی میرے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور بہت سارے پلیٹ فارمز پہ بات ہو رہی ہے کہ جیسا چل رہا ہے آخر ویسا چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ اگر عورت بڑوں کی مان کے، خاوند کی مان کے، باپ کی مان کے، بھائی کی مان کے دینداری کو اپنائے ہوئے ہے جیسے کیسے تیسے، تو چلتی رہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج ہم اس بنیادی ایشو کو ایڈریس کریں گے کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت انسان ہے، عورت ایک انسان ہے۔ انسان ہونے کے لحاظ سے وہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کہ دونوں ہی انسان ہیں، اور دونوں کا مقصد وجود، مقصد تخلیق وہ بھی ایک ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو میں نے محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، دونوں نے مر کے خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت مر کے کہیں اور جائے گی، مرد کہیں اور جائے گا۔ دونوں کو مر کے زمین میں اترنا ہے، اور دونوں کو خدا کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس نے پیدا کیا اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دونوں کو ہی قبر میں ایک جیسے سوال ہونے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، اور دونوں کو ہی قیامت کے دن کے احوال سے گزرنا ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک مرد کے لیے قاعدہ اصول الگ ہو، اس کو مخاطب کرنے کا، اس سے اس کی عقل کو ایڈریس کرنے کا، اور عورت کا الگ ہو؟ یعنی
یہ کلچر اپنے آغاز میں ہی جو ہے اختلاف کر جاتا ہے اسلامی کلچر سے. ہمارا کلچر جو ہے، عورت کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن ہمیں کلچر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورت کو نا آدمی کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں عورت کے آنے کا مقصد مرد کی خدمت، مرد کی جو ہے کو خوش کرنا، مرد کی تابع داری کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک اتنا بنیادی سوال ہے کہ اگر اس کو حل کر لیا جائے سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. مسائل کی جڑ ہی بنیادی طور پر لاشعوری طور پر ہمارے دماغوں میں انجیکٹ ہوا وہ زہر ہے جو اس کلچر کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں عورت جو ہے وہ اس لیے وجود رکھتی ہے کہ اس نے مرد کو جو ہے نا خوش کرنا ہے. مرد کی خوشی کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا. حالانکہ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا، اب سکون حاصل کرنا بھی یقیناً ایک مقصد ہے. دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا عورت سکون حاصل نہیں کرتی مرد سے؟ اور کیا مطلب ہے کہ مرد سکون حاصل کرتا ہے تو عورت بھی کرتی ہے، دونوں خوشیاں حاصل کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں بنایا گیا. سب بنیادی طور پر خدا کے لیے بنائے گئے ہیں، خدا کو سجدہ ریز ہونے کے لیے، خدا کی اطاعت کرنے کے لیے اور خدا کے سامنے جھک جانے کے لیے ان کو وجود دیا گیا ہے. اس بات پر قرآن مجید کی بے شمار آیات احادیث اسی بات کو بیان کرتی ہیں. تو اگر ہم اپنے دماغوں سے اس کلچر کا یہ جو فکر ہے اس کو نکال لیں اور یہ سمجھ لیں اور اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ دنیا میں عورت کا، مرد کا وجود محض اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اور اگر کہیں احکام آئے ہیں عورت کے لیے کہ وہ اپنے خاوند کی تابع داری کرے گی، معروف میں، نیکی کے کام میں، تو جنت میں جائے گی. ٹھیک ہے، اور تو یہ بنیادی طور پر اللہ کی عبادت سے نکلنے والی چیز ہے. عورت حجاب کرے، عورت جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کا تعلق جو ہے وہ مرد کی مردانگی سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. مرد کی غیرت سے بھی کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرد کی غیرت جو ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی. مرد کی غیرت ایک اچھی چیز ہے، مگر غیرت جو ہے وہ ایک انسانی جذبہ ہے. ٹھیک ہے، ایک انسانی جذبہ ہے جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیث کے لفظ ہیں، میں عربی کے اندر بھی اس کو پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں. حدیث کے لفظ ہیں کہ غیرت کچھ ایسی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور کچھ غیرت ایسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، جیسے غصہ، اللہ کے لیے غصہ کرنا پسندیدہ ہے، اور غصے میں اللہ کی حدود کو توڑ دینا ناپسندیدہ ہے. تو غیرت بھی ایسا ہی ایک انسانی عمل ہے. ٹھیک ہے، عورت کو بھی غیرت آتی ہے، آدمی کو بھی غیرت آتی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ عورت غیرت سے خالی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اتنا غیرت کا لفظ مردانگی سے جوڑا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیرت صرف مرد میں ہوتی ہے، عورت میں نہیں ہوتی کوئی غیرت شرط. عورت غیرت سے خالی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل حدیث کے اپوزٹ ہے. حدیث کے اندر لفظ ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے اندر غیرت زیادہ ہے. صحابیہ نے کہا جب ان کو نکاح کا پیغام دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی ان کے لیے کہ جو ان کی زائد غیرت ہے وہ ختم ہو جائے. تو غیرت مرد میں بھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے. اس سے کوئی دینی احکام، انسانی زندگیاں تھوڑا جڑی ہوتی ہیں. یہ کس نے بتا دیا کہ عورت دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ مرد کی غیرت کو دیکھتی رہے، اس کو بیلنس کرتی رہے، ہر ٹائم اس کی نظر نہ اس کے اوپر ہو کہ مرد کہاں پر غصے میں آتا ہے، اس کی غیرت کہاں پہ چھڑتی ہے. یہ جو باتیں تھیں نا جاہلیت کی، یہ زمانہ گزر چکا ہے، اور اگر موجود بھی ہے تو یہ بڑی جلدی گزر جانے والا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آنے والے جو دن ہیں
جس طرح سے ویسٹ حملہ آور ہے، لبرلزم حملہ آور ہے، اور ڈراموں اور فلموں اور انٹرنیٹ نے تو بالکل تباہی پھیر دی ہے، تو اگر ہم اسلام کی طرف نہ پلٹیں تو اس کلچر کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکتے، یہ بات پکی ہے۔ اپنی نسلوں کو ہم کلچر کی بنیاد پر ہم نہیں لڑ سکتے، ویسٹ کے فلسفے سے، ویسٹ کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے۔ تو آپ کو اسلام کی طرف آنا ہوگا، تکبر کو ختم کرنا ہوگا۔ بیسیکلی یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے، انسانی انا کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ جو ہے نا، یہ جو باتیں ہیں آپ علماء کے اقوال لگا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ جی عورت پر تو فرض نہیں ہے کہ آدمی کی خدمت کرے، وہ بھی مستحب ہے، تو آپ تو عورتوں کو فیمنزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ عورتوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ اور بھائی ایک بات امام نووی کر رہے ہیں، اس ماڈرنزم کے آنے سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہوئے فقہائے امت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی آج کے ویسٹ سے تو نہیں رہنمائی لی تھی نا، وہ تو اسلام سے رہنمائی لے کے بات کر رہے تھے، تو آپ جو ہے ان کو تانا دے رہے ہیں، مجھے کہہ کے تو آپ انہیں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید لوگوں کو، عورتوں کو گمراہ کرنے کی کے لیے فتوے دیتے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ان احادیث کو کہاں لے کے جائیں گے پھر، جن کو ہم چھپاتے پھرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت آ کے اعلان کرتی ہے کہ میں اپنے ابا کی یہ شکایت لے کے آئی ہوں، مرضی کے خلاف شادی کر دی ہے، اور اس شکایت کا مقصد یہ تھا آپ کے پاس لانے کا کہ دنیا کے قیامت تک کے لیے جتنے باپ آنے والے ہیں نا، سب کو پتہ چل جائے کہ ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی بچی کی جاں مرضی پکڑیں، کان سے پکڑ کے شادی کر دیں، ابا جی دنیا سے ٹر جائیں اور بچی ساری عمر جو ہے نا آگ میں جلتی رہے اور نسلیں برباد ہوتی رہیں۔ تو پھر حدیثوں کو کہاں کریں گے آپ؟ علماء کے اقوال کو تو چلو اڑا ہی دیں گے، حدیث کا کیا کریں گے؟ تو چھپانے والا زمانہ نہیں ہے اب سامنا کرنے والا زمانہ ہے، یا تو مسلمان ہو جائیں سیدھا سیدھا، یا کہیں ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے، معاشرتی زندگی میں ہندو ہیں، پھر تو کہانی ختم نا۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو بھائی حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، امت کے فقہا کی رہنمائی موجود ہے، اس سے اپنے دماغ کو درست کیجئے، اپنے نظریات، اپنے افکار کو درست کیجئے، تاکہ آپ ظلم سے بچ سکیں، آپ ظلم سے بچ سکیں۔ دیکھیں ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور دنیا کے اندر بھی ظلم کا نتیجہ ہمیشہ بدترین نکلتا ہے۔ تو ہم اپنے اس تصور کو درست کریں کہ دنیا میں عورت اور مرد دونوں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ عورت کو جو خاوند کی اطاعت کا سبق دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے عورت مانتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی جو ہے نا عورت کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کمزور ہے وہ کہاں جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بچے ہو چکے ہیں، اب اس کو طلاق دے دی تو ذلیل ہو جائے گی ساری عمر کے لیے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ کلچر ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ کلچر کے ظلم سے ہم اگر عورتوں کو جھکائیں گے تو ہم پھر اس کا مطلب ہے اسلام پر نہیں ہے، اس کا معنی ہے پھر ہم کسی اور ملت کے اوپر ہیں، کسی اور دین کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، اسلام کو پریکٹس ہم نہیں کر رہے، کیونکہ مسلمان جو ہے اپنا حوالہ اسلام رکھتا ہے، صرف اسلام۔ اچھا اسلام کا آپ کو نقصان کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو اگر آپ کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں، آپ کی انا خراب ہو رہی ہے، آپ کے اندر کوئی جاہلی غیرت ٹائپ، مردانگی ٹائپ چیز کو جو ہے ابھارا گیا ہے، اما ابا نے تو ایسا کوئی جو ہے وہ فٹ کر دیا اندر کہ مردانگی مردانگی کا لفظ بار بار زبانوں پہ آتا ہے اور کانوں میں گونجتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا پریکٹس کیا جائے، تو بھائی آپ اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا علاج کریں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پردہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، اللہ کی بندگی سے ہے، اور اس کو وہیں سے جڑنا چاہیے اور وہیں سے اس کو آنا چاہیے، اور اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، یعنی اگر بنیادی فلسفہ صحیح ہو جائے نا، پھر سارے امور اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
خواتین جو ہیں بازار میں بھی جاتی تھیں، مسجدوں میں بھی آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کرتی تھی۔ اور ایک بڑے مشہور واقعات ہیں سیرت کے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، واقعہ عفق، آپ کے اوپر بہتان لگایا گیا۔ آپ ذرا اس واقعے پر غور کریں، اس کے ایک پہلو پہ غور کریں، اور دیکھیں ہمارا کلچر کہاں ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ، اس میں ایک یہودی نے مسلمان عورت کی جو ہے وہ پردے کو خراب کیا اور اس پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اچھا، ان واقعات میں آپ کو کہیں یہ آواز نہیں نظر آئے گی معاشرے میں، ٹھیک ہے، کہ بھئی عورتیں باہر نکلتی ہی کیوں ہیں، کیا ضرورت تھی اما عائشہ کو جانے کی، نعوذ باللہ میں کوئی کہے تو صحیح، وہ بے ایمان ہوگا جو اما عائشہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ بھئی تم ہو کون امہات المومنین پہ بکنے والے، ٹھیک ہے، تم ہو کون صحابیات کے بارے میں بات کہنے والے کہ ان کو ضرورت کیا تھی۔ اگر یہ ہمارے کلچر کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی گھروں میں، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی بی بی کو جانے کی، بازار میں جانے کی۔ دیکھیں یہودی نے جو ہے نا وہ کر دیا، جائے ہی نہ کریں، گھر میں ہی بیٹھے رہیں۔ یعنی یہ تعلیم ہے، یہ وہ کلچر ہے جو آج ہماری زبانوں سے نکلتا ہے۔ اور وہاں سبحان اللہ، وہاں پر وہ تھی مردانگی، وہ تھی غیرت، کہ اس یہودی کا جو ہے نا گردن سر سے جدا کر دی کہ تو اگلے جہاں جانا، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو یہ سلوک کرے گا اس کا یہ سلوک ہوگا۔ کسی نے نہیں کہا کہ بی بی تم کیوں آئی تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی بازار آنے کی۔ اچھا، احادیث سنانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، سبحان اللہ، حدیث کو آپ نے بیان کرنا ہے، نصیحت کرنی، اس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا، اس کا بھی کوئی ماحول ہوتا ہے۔ ایک بہن نے میرے ساتھ ایک حدیث شیئر کی، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں، اور مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ ان کے خاوند سے ان کی انبن ہوئی نا، تو انہوں نے یہ حدیث جو ہے یہاں پر شیئر کی۔ میں اس کو کھول کے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب فرمایا، اور آپ نے انہیں کہا کہ میں نے جہنم میں اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے، تو تم ایسے کرو کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ اور عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے، جہنم میں اکثریت عورتوں کی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کفر کرتی ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی میں فرمایا کہ عورتوں میں جو ہے عقل اور دین میں نقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقل اور دین کے اندر نقص ہوتا ہے۔ پھر اس کی مثال بھی دی کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے، یہ اس کی عقل کی کمی ہے، اور عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ اچھا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ حدیث سنانے والا کون ہے، کہ حدیث بیان کرنے والی ذات کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین۔ اور آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ خواتین کو سنا رہے ہیں، مردوں کو نہیں سنا رہے کہ جا کے اپنی بیویوں کو جو ہے نا لڑائی کرنا تو پھر یہ حدیثیں سنانا۔ یعنی مرد نے اس معاشرے کے اندر، میں اس تمام مردوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کلچر کے اندر یہ جو ہم نے حق مان لیا ہے نا کہ مرد جو ہے نا وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو خدا نے، اصل کے اندر تو خدا نے اسی کو پیدا کرنا تھا، یہ عورت شورت تو بیچ میں ویسے ہی مردوں کو دنیا میں مزید بڑھانے کے لیے آ گئی، یوں کہہ لو کہ بس خوش کرنے کے لیے آ گئی۔ یہ جو جاہلانہ تصور ہے نا، جاہلیت کا خالص ہندو تصور ہے، بالکل خالص ہندو تصور، جو پھر کہتا ہے کہ اب مرد مر گیا، عورت نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی جلا دو ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو شکر ہے اتنی عقل تو آ گئی ہے، وہ جلاتے نہیں ہیں لیکن ویسے دل جلا دیتے ہیں عورتوں کا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جن سے عورتیں دین سیکھتی ہیں، جنہیں کہتی ہیں ہمیں ایک دن ہمارے لیے مقرر کیجئے، مردوں کو دن دیا ہمیں بھی دن دیں، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتی ہیں، مردوں کے پیچھے صف بنا کے نمازیں پڑھتی ہیں، جن کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوتی ہیں، جن کے ساتھ جن کی جو ہے جن سے ایک تعلق ہے، ان سے ایک تعلق ہے، ہجرتوں میں، جہاد میں، تربیت میں، عبادت میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، احادیث بیان کرنے میں، کیا کچھ نہیں ہے، ہر جگہ عورتیں نظر آئیں گی، تجارت میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی زوجہ محترمہ ہے اما ختیجہ، اس سے اندازہ لگا لیں پہلی غالباً مسلمان خاتون ہے، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، یقین سے میں نہیں کہہ رہا، لیکن میرا یقین اندازہ یہی ہے کہ پہلی خاتون ہی ہے اما ختیجہ، جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہی ہیں، اور وہ ایک تاجرہ ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسی بات کی ہو تمہیں کیا ضرورت تجارت کرنے کی، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے مال کی، کہ جب سب دنیا نے روک لیا اس نے مجھے اس وقت میرے پہ خرچ کیا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو واقعہ عفق کے اندر آپ دیکھیں، آپ کسی واقعے کے اندر دیکھیں، کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی جی عورت نکلی کیوں تھی گھر سے، جو ہمارے کلچر کے اندر ہر واقعے کے اوپر جو ہے نا یہ بات شروع ہو جاتی ہے، جی عورتیں نکلتی کیوں ہیں؟ بھائی آپ نے عورتوں کو اگر سمجھانا بھی ہے کہ تم بن سور کے نہ نکلو، تم شرعی حدود میں نکلو، پردہ لے کے نکلو، تو بھی مجھے بتائیے کہ کیا وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کے ساتھ درندگی ہو، بچی کے ساتھ درندگی ہو، وہ وقت ہوتا ہے یہ بات کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے، اس سے بڑا دین سے جاہل انسان نہیں ہے، اور دین کو استعمال کر رہا ہے اپنے، اس کے اندر اندر کا غصہ ہے نا، اندر کا غبار ہے، اس کو دین کے نام پہ نکالتے ہیں ہم۔ اب یہ حدیث بھی سمجھ لیجئے، بھئی عورتیں اللہ نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اچھا دونوں کو اللہ نے الگ جسم دیا اور دونوں کی الگ ذمہ داریاں دی ہیں، ایک عورت نے بچے کو پیدا کرنا ہے، وجود دینا ہے، اور یہ اتنا اہم کام ہے اور اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ تکلیف در تکلیف اس کو اٹھاتی ہے، کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے، 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تو اس کا جو اس کو دودھ پلانا ہے اور اس کا جو حمل ہے یہ سارا ملا کے 30 ماہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، حملہ وفصالہ فی عامین، مجھے بھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے آیت کے وہ لفظ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عورت کو جو مقام دیا ہے آپ دیکھیں، وہ مرد کو نہیں دیا، کہ وہ بچہ آ کے پوچھتا ہے کہ میرے اوپر حق سب سے زیادہ کس کا، فرمایا تیری ماں کا، پھر کس کا، پھر تیری ماں کا، پھر کس کا، پھر تیری ماں کا، پھر کس کا، پھر تیرے باپ کا، 3 گنا ماں کا حق زیادہ ہے، قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور وہ ذمہ داریاں، وہ مشکلات جنت پانے کے لیے جو مرد کے اوپر ڈالی ہیں عورت پہ ڈالی نہیں ہے، مرد کو جہاد کرنا ہے، میدانوں میں اترنا ہے، بے شمار اس کے اوپر کام ہے، اس کو اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، کمانا ہے، اس کو زمین پہ محنت کرنی ہے۔ عورت کو کیا فرمایا جب ذکر کیا؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو زیورات میں پلتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب بات کرتی ہے تو کلیئر نہیں کر پاتی ہے، اس کی بات جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتی، غصہ کوئی اور ہوتا ہے، نکال کہیں اور رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مثال دی اور فرمایا ہن رفقا بالقواریر، کانچ کی گڑیا، کانچ کی گڑیا کہا عورتوں کو، یہ کانچ کی گڑیاں ہیں، اتنا خیال رکھا، اسلامی کلچر میں یہ زیورات میں پلتی ہے، کانچ کی گڑیا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے، بھائی اس کا ذمہ دار ہے، کما کے لائے کھلائے، اس نے تو عیاشی کرنی ہے، اس نے تو کھانا پینا ہے، اور پھر آگے خاوند کے گھر جائے گی، وہاں پہ بھی خاوند کو فرض کر دیا کہ بھئی اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو، ان سے احسان کرو، وہ جو اولاد پیدا کر رہی ہے نا اور جو تربیت کر رہی ہے، وہی اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے،
اس امت کے جتنے محمد بن قاسم آئیں گے، طارق بن زیاد آئیں گے، ابن تیمیہ آئیں گے، سید قطب آئیں گے، وہ اس ماں کے پیٹ سے وجود پائیں گے، اس ماں کے پیٹ سے وجود پائیں گے۔ تو ماں کی اتنی بڑی جو ہے وہ عزت، مقام، حیثیت رکھ دی۔ تو اب چونکہ اس نے اولاد پیدا کرنا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی اس کا ایک انسانی جسم کا ایک تقاضا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے ہارمونک چینجنگ ہوں گی، اس میں حالت حیض میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ غصے میں بھی آئے گی۔ تو کیا فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس کی تخلیق کا جب ذکر کیا کہ اس نے چونکہ انسانوں کو وجود دینا ہے، انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے، تو اب اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، کیونکہ اس پروسیجر کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں یہ کمزوریاں ہوں، کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کیا کہ بھائی اب اس کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ بندے آدمی کو کہا ہے، عورت کو تو نہیں کہا مار مار کے کھلے اس کو سیدھا کر دو۔ ہمارے کلچر میں عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلے گھر جا رہی ہے، یعنی بیچاری کی جب تک شادی نہیں ہوتی وہ یہ اذیت سنتی رہتی ہے، بھئی اگلے گھر جانا ہے، ماں جا کے ماں باپ کی ناک کٹوائے گی، ٹھیک ہے نا، اور جاہل ہوں گے تو وہ اس لیول پہ باتیں کر رہے ہوں گے، طلاق لے کے گھر آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو بس فلانی گئی تھی اس نے بھی یوں کیا، فلانی گئی تھی اس نے یوں کیا۔ اور کس کو ہیرو بنایا جا رہا ہوگا؟ جو سسک سسک کے جی رہی ہوں گی نا، جو بیبیاں، ان کو ہیرو بنا رہی ہوں گے اما ابا، وہ دیکھو وہ کتنی عظیم ہے، ہاں، روز اس کا خامند مارتا ہے، پیٹتا ہے، نشئی ہے، فلانا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی اپنے بچوں کے ساتھ صبر کر رہی ہے۔ بھائی کون سا دین ہے یہ؟ اس کو اسلام نہیں کہتے، ہندوازم کہتے ہیں۔ یہ بار بار ذرا اچھے طریقے سے ذہنوں میں ڈال لیں، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو ہندوازم کہتے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ ہاں عورت میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس پروسیجر کی وجہ سے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ اب ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو احادیث کا انکار کریں، گمراہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کمزوریاں اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، تو یہ بات جو ہے آپ دیکھیں سامنے تو صحابیات ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ان صحابیات نے جہنم میں جانا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ تو رضی اللہ عنہن ہے۔ اصل کے اندر یہ تو قیامت تک آنے والی عورتوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم نے خیال کرنا ہے ان چیزوں کا۔ اور اکثریت جہنم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثر عورتیں ہوتی گندی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو حدیثوں کی غلط تفہیم ہم کرتے ہیں، بھائی عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت تو یہاں تک فرمایا ایک آدمی 50 عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے نا بس ان کا تو دینی معنی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سارے تصورات آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ارسطو کے فلسفے کو، یونانیوں کے فلسفے کو، ہندوازم کے فلسفے کو، آپ کو ہر جگہ پہ عورت کے بارے میں یہ گھٹیا افکار ملیں گے۔ عورت جو ہے وہ شر کا منبع ہے، بے وقوفی کی علامت ہے، جاہل ہے، یہ جتنی گندے گندے لفظ ہیں نا، آپ کو کتنے گندے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو جو ہے نا جا کے یونانی فلاسفرز کے ہاں اور ہندو پنڈتوں کے ہاں ملیں گے، جس کو ہم مسلمان یا دہرا رہے ہوتے ہیں مرد، اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری مردانگی کی علامت ہے، جی مردانگی کی علامت ہے۔ تو بھائی مرد بننے سے پہلے نا انسان بن جائیں، اور انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بن جائے۔ مرد وہی ہے جو اللہ کی تابع داری میں ہے، جو اپنا فلسفہ خدا سے لے رہا ہے۔ اور اگر اس انا میں تکبر میں دنیا میں جیتے رہے نا، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو نہیں مرد دیکھتے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جلنے والوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، جہنم میں جلنے والے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے اور جنت میں جانے والوں کا بھی، آپ وہاں پر جو زبان دیکھیں گے وہاں پر مذکر کے صیغے سے آیا ہوا ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب قالوا بھی مذکر کا صیغہ ہے اور ما سلککم، کم بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ اب عورتیں کہنا شروع کر دیں دیکھیں جی قرآن میں تو سارا مردوں کا ذکر ہے، لہٰذا وہ مرد ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ قرآن میں مذکر کا لفظ بول کے اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا،
عورتیں بھی داخل ہیں، جو گمراہی پہ چلے گا وہ جہنم میں گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ عورت دنیا میں مرد کے لیے پیدا کی گئی۔ جتنی احادیث آپ کو ملیں گی کہ میں اگر حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرنے کا، کسی کو سجدہ کرنے کا، تو بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ ان احادیث کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن کے اندر بیسیکلی جو کام ہوتا ہے نا، دماغ جو کام کرتا ہے، وہ کام یہ کرتا ہے کہ دماغ جو ہے فوری طور پر بجائے اس کے اسلام کے اوپر رہے، فوراً ہندوازم پہ منتقل ہو جاتا ہے۔ دماغ میں وہی ہندو کلچر کی جو باتیں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نا، اور اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا نا، اس کا مطلب ہے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، خاوند کا حق بہت بڑا ہے، اگر اللہ دیتا تو خاوند کو ہی دیتا۔ بھائی خاوند کے حق کا کون انکار کر رہا ہے؟ خاوند کا حق کا کوئی مسلمان مؤمنہ عورت انکار کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، سیدھی جنت میں جائے گی۔ اتنا آسان رستہ بتایا، اور اطاعت میں بھی بتا دیا کہ لا ضرر ولا ضرار، ایسی اطاعت نہیں جو عورت کا بیڑا غرق کر دے، عورت کی کمر توڑ کے رکھ دے۔ ایسی اطاعت نہیں کہ جو عورت کی ہمت سے باہر ہو، بچے اگنور ہو رہے ہوں، جس میں پورے پورے خاندانوں کی روٹیاں جو ہے عورت کھڑی ہو کے پکاتی ہو، ٹھیک ہے، اور برتن دھوتی ہو اور جھاڑو دیتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، خدمت وہی جو اسلام نے جس کا حکم دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر بنیادی چند چیزیں ہیں۔ ایک تو میاں بیوی کا آپس میں جو ازدواجی تعلق ہے اس حوالے سے ہے کہ اگر جب بھی خاوند بلائے عورت اس کو جو ہے اس کے لیے اویلیبل ہو، اور دوسری چیز اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اجازت لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں وہ جو ہے اس کے اندر عورت کا دیکھا جائے گا، عورت کی تکلیف کو، عورت کی ہمت کو، کہ اس کے اوپر بچے اس کی ذمہ داری ہے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے چلے گی۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نہیں پکا سکتی 50 روٹیاں، کوئی گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور یقین مانے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس قدر علماء موجود ہیں، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس موضوع پر سوچ نہیں رہی، اور اس آتے ہوئے اٹھتے ہوئے طوفان کو نہیں دیکھ رہی، جو طوفان ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو تباہ کرنے کے در پر ہے، جو دلوں میں الہاد کے بیج بو رہا ہے، اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ظاہری طور پر آپ پردہ کر لو، آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، داڑھی رکھ لو، 4-5 کام کروا لو اپنی اولاد سے، اب یہ سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو روکیے۔ ہم سب کے سب مرد اور عورت خدا کے غلام ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بڑی جلدی موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ اور یہ جو حکمرانی ملی ہوئی ہے نا 4 مرلے کے پلاٹ پہ اور 4 لوگوں کے اوپر، یہ بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ خدا کے سامنے جواب دینا ہے، قبر میں اکیلے اکیلے اترنا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ کے لیے اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنے اس تکبر کو، اپنی اس انا کو توڑیے جو آپ کو ظلم پر ابھارتی ہے، جو آپ کو لوگوں کی دلوں کو توڑنے پر ابھارتی ہے، جو ظلم کو جواز دیتی ہے۔ ہر ایسی غیرت باطل ہے، یاد رکھیے، ہر ایسی غیرت باطل ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہو، اور غیرت وہی ہے جو انسان کو اللہ کا تابع دار بنا دے، جو انسان کو اس کی حدود میں رکھنے والا بنا دے۔ یہ جو ان لمیٹڈ قربانیاں لینا ہے اور ان لمیٹڈ توقعات پوری کروانا ہے، یہ عورت پر ظلم ہے۔ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، دونوں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ کئی لوگ مجھے میسج اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں پھر مرد پر بھی تو فرض نہیں ہے نا کہ ساری زندگی ایک عورت کے گرد گھومتا رہے، وہ بھی 4 عورتیں کر سکتا ہے۔ تو بھائی آپ کو مطلب ہے کہ یہ تو آپ کی مردانگی پہ سوال ہے نا، کر لیں شادیاں، آپ کو کب اسلام نے منع کیا؟ اسلام تو کہہ رہا ہے عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو کر لو، ہے نا۔
تو آپ کے اندر خود دم خم ہے نہیں، اور آپ اس کو جواز بنا رہے ہیں کہ جی چونکہ میں دوسری شادی نہیں کر رہا، تیسری شادی نہیں کر رہا، لہٰذا اب میرے اوپر حلال ہو گیا کہ میں عورت کو رگڑا لگاؤں، میں اپنی مردانگی کے جو ہے نا ڈھول بجاؤں، جو حقیقت میں پھٹا ہوا ڈھول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ نے جو آپ کو آزادی دی ہے، جو آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، آپ اس میں اس کو استعمال کیجیے۔ وہ کب شریعت منع کرتی ہے؟ مگر ظلم نہ کیجیے، کسی بھی صورت میں ظلم نہ کریں، اپنے فلسفے کو، اپنی فکر کو درست رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم مردوں کو اور ہماری خواتین کو، سب کو اپنا تابع دار بنائے، اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں عزت کا وہ احساس دے کہ جو ہمیں ہر بندش سے آزاد کر دے، وہ عزت جو اللہ کے اپنے دین کی صورت میں ہمیں دی ہے، جو اسلام کی صورت میں ہمیں دی ہے، وہ تکریم جو خدا نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر کے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ آزادی جو اللہ نے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے ادا کر کے ہمیں جو آزادی عطا فرمائی ہے، ہم اسے محسوس کریں اور اللہ کی بندگی میں جئیں، اللہ کی بندگی کے اندر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی محبت میں لے کر کے چلیں۔ اللہ سے دعا ہے اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اور اسی پر ہم اٹھائے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کا ویسے ٹاپک کافی کلیئر تھا، تو آج ہم سوال نہیں لیتے، انشاءاللہ پھر ہم کل عقیدہ کی کلاس ہے اس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔